شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ششم اردو کی کتاب میں سے اس کا سبق نمبر 17۔ بچوں اس سبق کا عنوان ہے ریل گاڑی، اور آج اس سبق کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کے حاصلات تعلم ہے فہم کے ساتھ نظم و نثر پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جواب دے سکیں گے آپ اس سبق کی تکمیل کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ نظم کے اشعار کی تشریح کر سکیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے آج کے حاصلات تعلم کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے۔ قرآن مجید کو فہم کے ساتھ پڑھنا اور اس کو سمجھنا بڑی نیکی ہے، تاہم یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو بغیر معنی سمجھے بھی پڑھا جائے تو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ جی بچوں، کیونکہ ہمارے حاصلات تعلم کا ایک حصہ ہے فہم کے ساتھ پڑھنا، اسی لیے اسلامی نقطہ نظر سے وضاحت بھی اسی سے متعلق ہے۔ اب ہم اپنے باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم کرتے ہیں دہرائی کی سرگرمی۔ آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال ہے کہ کیا کبھی آپ نے ریل گاڑی کا سفر کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اپنا تجربہ مختصراً بیان کریں۔ آپ میں سے سب نے تقریباً کبھی نہ کبھی ریل گاڑی کا سفر کیا ہوگا۔ اس سفر کا تجربہ، آپ کا سفر کیسا گزرا، اچھا گزرا، برا گزرا، مختصراً آپ نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے معلم کو بتانا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سوال کا جواب دیں۔ جی بچوں، آپ نے بہت دلچسپ واقعات بتائے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہماری آج کی تدریس کے موضوعات ہیں فہم کے ساتھ نظم پڑھ کر سوالات کے جواب دینا اور اشعار کی تشریح کرنا۔ بچوں فہم کے ساتھ نظم و نثر پڑھنے اور اشعار کی تشریح کی وضاحت گزشتہ اسباق، بہت سارے اسباق میں آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آج ہم نظم ریل گاڑی کا پہلا نفس پڑھیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نظم شروع کرنے سے پہلے یا کوئی سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سبق کے خاص الفاظ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ملت بیضا، دانائے کل، سمانہ، مردم شماری، تاج سردارہ، لنگوٹی، لاؤ لشکر، مورچہ بند، فلائے عام اور نشتر۔ اب اپنے نظم کی طرف بڑھیں گے۔ نظم کے پہلے اشعار ہیں اسی میں ملت بیضا سما جا، کود جا، بھر جا، تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ، نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس، خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ بچوں ملت بیضا کا معنی ہوتا ہے، یہاں پر کنایا استعمال کی گئی ہے، ایک شعری حسن استعمال کیا گیا ہے اس نظم میں، اور ملت بیضا سے مراد یہاں پر لی جائے گی مسلمان امت۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی میں، یعنی جو ریل گاڑی ہے اس میں، اے مسلمان قوم تو تمام کے تمام اس میں سما جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرو، کیونکہ تیری قسمت میں لکھا ہے، تیری قسمت میں، تیرے مقدر میں لکھا ہے تیسرا درجہ، یعنی تیسرا درجہ تیسرے درجے کا ڈبہ لکھا ہے، بہت اچھا ڈبہ۔ تیری قسمت میں نہیں لکھا ہو اے مرد مومن، تیری قسمت میں تیسرا درجہ لکھا گیا ہے، اور تو گنجائش کو نہ دے۔ گنجائش یعنی اس ڈبے میں گنجائش ہے یا نہیں ہے، تو اس میں سما سکتا ہے یا نہیں سما سکتا۔ مردم شماری یعنی لوگوں کو شمار کرنا، انسانوں کو شمار کرنا، انسانوں کو شمار نہ کر بلکہ کیا کر، لنگوٹی کس، خدا کا نام لے اور اس میں چڑھ جا۔ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریل گاڑی کا ایسا ایک ڈبے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، اور جو اسٹیشن پہ کھڑے لوگ ہیں، یہ شاعر ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نہ گنو بلکہ کیا ہو، لنگوٹی کسو اور خدا کا نام لو اور اس میں چڑھ جاؤ۔ بچوں جس طریقے سے میں نے یہاں پر آپ کو سمجھائے ہیں اشعار، آپ کے معلم بھی اسی طریقے سے جماعت میں پہلے تو اشعار کی بلند خوانی کریں گے، پھر آپ کو آسان جملوں میں شعر کے مصروں کے معنی اور مفہوم بتائیں گے، تاکہ آپ کو ریل گاڑی نظم کے مصروں کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے، ہم ایک سرگرمی بھی کریں گے تاکہ آپ کو آج کی نظم زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آ جائے۔ معلم جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے، ہر گروہ کو نظم کے 3 بند تفویض کیے جائیں گے۔ آج جو ہم نے پہلا نفس پڑھا ہے، اس کے 3 جو اشعار ہیں وہ ان کو تفویض کرے جائیں گے، اور مقررہ وقت کے بعد طلبہ سے مخصوص شدہ بند میں سے سوالات پوچھے جائیں گے اور اشعار کی تشریح کروائی جائے گی، کیونکہ ہمارے حاصلات تعلم کا بھی یہی حصہ ہے، ایک تو اشعار کی تشریح اور متعلقہ متن سے سوالات کے جوابات۔ تو بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، جتنے اشعار آپ کے گروہ کو معلم تفویض کریں گے، 2 گروہ بنا دیے گئے ہیں، آپ کے گروہ کو جتنے اشعار تفویض کیے جائیں گے آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، معلم مقررہ وقت کے بعد اس میں سے سوالات بھی پوچھیں گے اور تشریح بھی آپ سے کروائی جائے گی۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں۔
जी बच्चों, आपने बहुत अच्छे तरीके से और तवज्जो से अशआर को पढ़ा है, सवालात के जवाब भी दे दिए और तशरीह भी कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, जो क्या है, मश्क के सवालात। एक सवाल हमारा होता है जो हम कॉपी पर करते हैं और एक सवाल हमारा होता है जो हम किताब पर करते हैं। इसके साथ हम तशरीह का भी सवाल करेंगे कॉपी पर। फहम के साथ नज़म रेल का सफर पढ़कर दर्जिल सवालात के जवाब दे। बच्चों ये वाले जो सवाल हैं ये हैं आपके कॉपी पर हल करने वाले और नज़म के अशआर से जो आज हमने पढ़े हैं उससे लिए गए हैं। ये वाला सवाल बच्चों आपका किताब पर हल करने वाला है। एक आपको एक जुमला पूछा जाता है सवाल के तौर पर, उसके 4 मुमकिन जवाबात होते हैं, आपने दुरुस्त का इंतखाब करना होता है। और इसके साथ साथ सवाल नंबर 3 है, जो आज आपने अशआर पढ़े उसी में से आपको एक शेर दिया गया है, उसकी आपने तशरीह करनी है और ये तशरीह भी आपने कॉपी पर करनी है। आज के सबक को समझाने के लिए बच्चों आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी। ये वाले जो नज़म के अशआर हैं ये आपकी दरसी किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि कहीं और से लिए गए हैं, किसी और किताब से लिए गए। आपने क्या करना है, इन अशआर को तवज्जो से पढ़ना है और ये 2 सवालात हैं, इन सवालात के जवाब लिखने हैं। जी बच्चों, यहाँ पर मैं अपने सबक को खत्म करूंगी, लेकिन हर बार की तरह मैं एक बार फिर दोहराऊंगी कि अगर आपका कॉपी का काम और वर्कशीट का काम जमात में मुकम्मल हो जाता है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है, वरना आपने क्या करना है, घर जाकर अच्छे बच्चों की तरह उस काम को मुकम्मल करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत दिलचस्प लगा होगा। कल मिलेंगे इसी सबक के अगले हिस्से, अब एक नए मौजू के साथ इस सबक के अगले हिस्से में। तब तक आपने बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज, शुक्रिया।